علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا بڑا مایوس کن تھا۔ اس فیصلے میں ہائی کورٹ نے بتایا کہ ایک ایسنشیل چیز ہے، یعنی لازمی چیز نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی فیصلے سپریم کورٹ میں پینڈنگ چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شبری ملے کا کیس، جو مستورات کو شبری ملے میں داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسجدوں کے اندر عورتوں کو داخل ہو کر نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یہ کیس بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں یہ بھی کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ چل رہا۔ اور تیسرا کیس ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کے اندر اگر کوئی لڑکی اس کمیونٹی کی کسی دوسرے مذہب میں جا کر شادی یا بیاہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس کمیونٹی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے مذہبی امور پر ایسے کیس کے اوپر جب یہ تیسرا کیس بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ چل رہا ہے، جب ایسے معاملہ جب سپریم کورٹ مذہبی لائن سے کچھ فیصلہ دینے سے ابھی قاصر ہے، مکمل فیصلہ نہیں دے سکتی ہے، ایسے وقت میں کرناٹکا ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے کہ حجاب ایک ایسنشل نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، تو یہ صراحتاً ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کیونکہ جب فیصلہ کرنا ہے تو فیصلے کے لیے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ ہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قوانین کو جانیں، یا کسی عالم کی طرف رجوع ہوئیں، یا کسی کمیٹی کی طرف مسلم کمیونٹی کی طرف رجوع ہو کر پوچھیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اور رہی بات حجاب کا، تو حجاب کے سلسلے میں جب غیر مسلموں کو ان کے رسومات پر چلنے کی پوری اختیارات دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب حجاب کا مسئلہ آتا ہے، جب مسلم لڑکیاں حجاب پہن کر اسکول کو جاتی ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کی واضح طور پر ہماری بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے RSS اور BJP کے کچھ سازشی لوگ کام کر رہے ہیں، جس وجہ سے کہ اسلام مذہب کے نام پر وہ آ کر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو جو بھارت ہے، جو بھارت کا دستور ہے، وہ دستور اور آئین ہمیں پوری اختیارات دیتا ہے کہ ہم اس پر چلیں، لیکن ہم کو ایسا وقت لے کر آ گیا ہے کہ ہمارا دستور جو فریڈم ہے، جو رائٹس ٹو ریلیجیس ہے، رائٹس ٹو اسپیچ ہے، یہ جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس فنڈامنٹل رائٹس کو ہم کو روکا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے اور کیا بولنا ہے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مذہب کے چیز پر لا کر ہم کو اسے ایسنشیل بنا دینا، یہ لازمی نہیں ہے قرار دینا، یہ ہم کو اس چیز کے اوپر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس فیصلے کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہم نے جب یہ فیصلہ سنا تو ہم کو تو یہ فیصلہ صرف ایک ججمنٹ دکھتا ہے، نہ کہ ایک جسٹس۔ اس لیے آل انڈیا امامز کونسل آج کے اس فیصلے کا صاف طور پر انکار کرتی ہے، مذمت کرتی ہے، اور امید کرتی ہے جو فیصلہ آج جو آیا ہے، اس فیصلے کے اندر جو ہمارے اکابر علماء ہیں، وہ علماء بیٹھ کر جو فیصلہ لیں گے، اس فیصلے کے تحت میں جو بھی فیصلہ ہو لیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، ہم بھی ان کے تابع رہیں گے انشاءاللہ۔ امامز کونسل جو بھی فیصلہ متفقہ طور پر علماء کے ساتھ آنے والا ہے، جو بڑے علماء ہیں، شہر کے ہیں، اکابرین ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم بھی ان کی تائید کرتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد جو فیصلہ آیا ہے، ایسا محسوس ہوا کہ یہ فیصلہ RSS اور BJP اور دیگر جو اسلام مخالف طاقتیں ہمارے بھارت کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کے دباؤ میں آیا ہوا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اسکولوں میں
جہاں پر سوریہ نمسکار کروایا جا سکتا ہے اور جہاں پر وہ اور بھی بہت سارے یوگا اور اسلام مخالف جو نعرے ہیں اسے لگوانے کی وہاں پر آزادی ہے، تو پھر ہماری بچیوں کو برقع پہننے کی یا حجاب پہننے کی آزادی کیوں نہیں؟ جبکہ ہمارے ملک کا سنویدھان، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن باقاعدہ ہر شہری کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو، ہل کرچل پر عمل کرنے والے کو اور ہر زبان کے بولنے والے کو اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنی زبان پر، اپنے کلچر پر اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ جب فنڈامنٹل رائٹس کے حساب سے پورے ہندوستان کے اندر آزادی ہے تو پھر یہ طاقتیں کیوں مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہیں؟ ابھی قریب میں، ابھی پرسوں کی بات، ابھی 4-5 دن کی بات ہے، ایک فلم آیا ہے، اس فلم کے اندر مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف بتایا گیا، اور بھی ایسی بہت ساری فلمیں بتائی گئیں جس کے اندر بغل میں جانماز رکھ کر، ہاتھ میں تسبیح رکھ کر، اوپر سر پر ٹوپی پہنا کر اور پگڑی باندھ کر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ مکمل طور پر مسلمانوں کو دہشت گرد بتانے کی جو سازش ہو رہی ہے، یہی کچھ سازشیں اسکولوں کے اندر لانے کی جو کوشش ہوئی ہے اور یہ حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم آج ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ بالکل سنویدھان کے خلاف ہے، یہ فیصلہ بالکل کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے خلاف ہے، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25 کے خلاف ہے۔ اگر آرٹیکل 19 اور 25 کو دیکھا جائے تو سنویدھان جو ہمیں مکمل طور پر جو ہے ہندوستان میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو حق دیتا ہے، وہ حق تلفی آج ہمارے کرناٹک کے ہائی کورٹ نے ہم سے کی ہے۔ ہمیں یہ لگا کہ کرناٹک کے ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیا ہے، جسٹس نہیں کیا ہے، اس لیے ہم لوگ آخری وقت تک جو ہمارا حق ہے اسے حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہمارے اکابرین کی طرف سے آئے گا اس کا بھرپور ہم لوگ ساتھ دیں گے، اور اکابرین کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہم لوگ کھڑے ہو کر انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم کام کریں گے۔